من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق نور فاطمة قبل السماء والأرض صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. یا الہی بحق محمد و محمد ہمارا یہ جشن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. ہماری تمام دلی حاجات پوری فرماؤ. یا الہی بحق محمد و محمد جتنے مومنین مومنات مریض ہیں تمام کو شفاء کلی عطا فرماؤ. وطن پاکستان کی حفاظت فرماؤ. ہمیں ہر مقام پہ جگہ جگہ میں شہر شہر میں قریہ قریہ میں جشن صادقین منانے کی توفیق عطا فرماؤ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. دعا کی قبولیت کے لیے مل کر صلواؤ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ پیغمبر جو کبھی بھی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، یعنی اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہیں آ جاتی. وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خلق نور فاطمہ قبل السماء والارض
حضرت فاطمہ الزہرا کا نور زمین و آسمان کے خلقت سے پہلے خلق ہوا، یعنی ابھی زمین خلق نہیں ہوئی، آسمان خلق نہیں ہوا، کائنات کی کوئی چیز خلق نہیں ہوئی، تو حضرت زہرا کا نور خلق ہو چکا تھا۔ اسی ضمن میں کتاب الخصال اور دوسری کتاب معانی الاخبار، جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس کائنات کے خلقت سے 4,24,000 سال پہلے خلق ہوا ہے۔ 4,24,000 سال پہلے خلق ہوا، اور اس کے بعد خداوند متعال کی ذات نے 12 حجابوں کو خلق کیا۔ ان 12 حجابوں میں حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منصب، حجاب رفعت، حجاب رحمت، حجاب کرامت، حجاب نبوت، حجاب مشیت، اور حجاب رفعت، اور حجاب منزلت، یہ 12 حجابات خدا کی ذات نے خلق کیے، اور ہر حجاب میں اس پیغمبر کے نور نے ایک خاص اپنا ورد کیا ہے۔ ان 12 حجابات میں ہر حجاب میں کسی حجاب میں پیغمبر کے نور نے 1000 سال تک ورد خاص کیا ہے، اور کسی حجاب میں 2000 سال تک، اور کسی حجاب میں 3000 سال تک، اور کسی حجاب میں 4000 سال تک، کسی حجاب میں 5000 سال تک، کسی حجاب میں 6000 سال تک، کسی حجاب میں 7000 سال تک، کسی حجاب میں 8000 سال تک، کسی حجاب میں 9000 سال تک، کسی حجاب میں 10000 تک، کسی حجاب میں 11000 سال برس تک، اور کسی حجاب میں 12000 سال تک سبحان ربی العالی و بحمدہ اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ورد کرتا رہا۔ یہ ورد پیغمبر اسلام کا نور اتنے 1000 سالوں سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا، اور یہ ورد کرتا رہا، اور ان حجابوں سے گزرتا ہوا یہاں تک کہ ایک اور کتاب بحار الانوار میں کتاب مصباح کے حوالے سے نقل ہے، وہاں اس میں روایت پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے میرے نور کو خدا نے خلق کیا، اور اس کے بعد جناب عباس جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نور کو خدا نے کیسے خلق کیا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خدا نے ایک لفظ بولا جس سے ایک نور خلق ہوا، اور اس کے بعد ایک دوسرا لفظ بولا جس سے روح خلق ہوئی۔ اس نور اور روح کو دونوں کو آپ
خلق کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا کی ذات نے میرے نور کو شگافتہ کیا گیا اور میرے نور کو شگافتہ کر کے اس سے عرش کو خلق کیا۔ بس میرا نور جو ہے وہ عرش کے نور سے افضل و بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ علی کے نور کو شگافتہ کیا گیا، علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، بس علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل۔ اور اس کے بعد حضرت زہرا کے نور کو شگافتہ کیا گیا، حضرت زہرا کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا، بس حضرت زہرا کا نور زمین اور آسمان کے نور سے افضل۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا گیا، جس سے سورج اور چاند کو خلق کیا، بس امام حسن کا نور چاند اور سورج کے نور سے افضل۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے نور سے جنت اور حوروں کو خلق کیا، بس امام حسین علیہ السلام کا نور جنت اور حوروں کے نور سے افضل۔ یہ پوری کائنات ان پیغمبر پاک کے نور سے خلق ہوئے، یہاں تک کہ کتاب ادریس میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے آباء و انصار اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور محو گفتگو تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے آباء و انصار اپنے حواریوں کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے یہ اس موضوع پہ بحث و گفتگو کرنا شروع کی کہ اس وقت کائنات کی افضل ترین مخلوق کون سی ہے۔ اس بات پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات کی افضل ترین مخلوق کون سی ہے، تو اس میں سے کچھ یہ کہنے لگے کہ کچھ یہ کہنے لگے کہ افضل ترین مخلوق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی نظر میں افضل ترین مخلوق ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست شفقت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس پہ روح پھونکی اور اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنا زمین پہ نمائندہ بنا کر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام وہ آدم ہیں کہ جیسے ہی اس پہ روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ بیٹھا تو خدا نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر سجدہ کریں۔ تمام نے سجدہ کیا، صرف شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی ہمارے لیے اطاعت کرنا ضروری قرار دی۔ بس افضل ترین مخلوق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دی۔ اور دوسرا گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ افضل ترین مخلوق فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جو خدا کی طرف سے امین ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور کوئی خطا نہیں کرتے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ترک اولا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا، لہذا افضل ترین مخلوق وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہاں تک بحث میں کافی طولانی ہو گئی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام خود تشریف لائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خود تشریف لائے، تمام کی باتوں کو سنا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق
جب عرش پہ 5 چمکتے ہوئے میں نے نور دیکھے اور نور دیکھے تو میں نے خداوند متعال سے سوال کیا، اے پروردگارا یہ 5 نور کون سے ہیں؟ اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئی، یہ 5 نور رحمت کے دروازے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، اے پروردگارا ان کے اسماء گرامی کیا؟ اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئی، اے آدم غور سے دیکھو ان کے نام بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک نام لکھا ہوا ہے محمد مصطفیٰ، دوسرا نام لکھا ہوا ہے علی مرتضیٰ، تیسرا نام لکھا ہوا ہے فاطمہ الزہرا، چوتھا امام حسن کا نام، پانچواں امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ 5 نور عرش کے اوپر اس وقت چمک رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام خلق ہو رہے تھے، روح پھونکی جا رہی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا افضل ترین مخلوق یہ 5 پاک ہیں، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ اور خداوند متعال کی ذات نے انہی 5 کی محبت میں اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ ان 5 کی محبت میں پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ بس افضل ترین مخلوق وہ 5 پاک علیہ السلام ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور کتاب علل الشرائع، جس میں روایت جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہمارے نور کو ہر نبی کی زمین میں پیشانی میں منتقل کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیشانی میں منتقل ہوتا ہوا، وہاں سے جناب عبد المطلب کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور حضرت عبد المطلب کے پیشانی سے نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ جو ہے وہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور دوسرا حصہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا تھا اس سے خدا نے میرے وجود کو بخشا، اور جو حضرت ابو طالب کے پیشانی میں تھا اس سے علی کو بخشا، علی کے وجود کو بخشا۔ اور مزید پیغمبر نے یہ فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یہ نورانی مخلوق اس دنیا میں جب وجود آتا ہے، آج ہم جشن منا رہے ہیں، اس کا امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور فضائل پڑھے جا رہے ہیں، کن کے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ پیغمبر اسلام وہ نبی ہیں جو تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں۔ یہاں تک کہ اعمال الواعظین میں روایت موجود ہے، جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہو چکی تو 3 دن تک صرف ملائکہ آسمان سے نازل ہو کر پیغمبر اسلام کا دیدار کرتے رہے، زیارت کرتے رہے۔ 3 دن تک صرف آسمانی مخلوق فرشتے آ کر دیدار کرتے رہے، زیارت کرتے رہے، اور تیسرے دن جناب عبد المطلب آئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے جسد پیغمبر اسلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کے ہونٹ لب جو وہ حرکت میں آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ و باللہ، اور ادھر سے خانہ کعبہ کی طرف سے جواب
تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مجھ میں ہر نبی کا فردن فردن جو معجزہ پایا جاتا ہے وہ مجھ تنہا میں معجزات پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کی طرف سے ایک عصا ملا تھا کہ اس عصا کو اگر زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اگر دریا میں مارتے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ صرف ایک عصا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنے معجزات دکھا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی مخصوص عصا نہیں ہے، میں جس شاخ کو جس لکڑی کو اشارہ کروں وہ سانپ بن سکتی ہے، میں جس چیز کو جو چاہوں کرتا ہوں اشارہ کروں وہ چیز بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہودی جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیجئے ہم جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن کیونکہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے معجزہ دکھانا میرا حق بنتا ہے۔ اور اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابھی آپ لوگ یہاں سے اٹھ کر گھروں میں جاؤ گے، جا کر تورات کی تلاوت کرو گے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کے گھروں کی چھتیں جو لکڑی سے یعنی بالے وغیرہ اس قسم کے وہ لکڑیاں تمام کی تمام صاف بن جائیں گی، اور جب صاف بن جائیں گی ان کو دیکھ کر آپ لوگوں میں سے 4 افراد مر جائیں گے اور بہت سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر اسلام نے ایک دعائیہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعائیہ جملہ پڑھ لے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ بے ہوش نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ زندہ رہیں گے۔ اور جب وہی دعائیہ کلمات ان بے ہوش ہونے والے افراد پہ پڑھیں گے وہ بھی ہوش میں آ جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد تمہارے رشتہ دار عزیز و اقارب تمہیں ملنے کے لیے آئیں گے، آپ ساری یہ داستان میں بیان کریں گے اور وہ یقین نہیں کریں گے۔ جب یقین نہیں کریں گے اسی کے تھوڑی دیر بعد وہی لکڑیاں دوبارہ سانپ بن جائیں گی، جس سے وہ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، بے ہوش ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ وہ دعائیہ کلمات یاد کر چکے ہوں گے جس کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہو گئے۔ اور دوبارہ یہی ایسے ہی ہوا جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ وہ گئے اور وہاں پر گھر جاتے ہی تورات کی تلاوت کی، گھر کی چھتوں سے وہ کڑ کڑ کی آوازیں سرسراہٹ کی آوازیں جیسے ہی ہوئی، وہ دیکھا کہ وہ جو لکڑی کے بالے تھے وہ لکڑی کے بالے سانپ کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ڈر گئے، کچھ جو وہ مر گئے، یہاں تک بے ہوش ہو گئے۔ جنہوں نے دعائیہ کلمات ادا کیے وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ پورا جو نقشہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا بے عین ہی ہوا۔ اور اس کے بعد ان کے رشتہ دار ملنے آئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب جب یقین ہو گیا کہ یہ پیغمبر اسلام کے لیے کوئی مخصوص عصا نہیں ہے بلکہ جس کو چاہیں وہ عصا یعنی وہ سانپ بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ جس چیز کو چاہیں وہ چیز سانپ بن سکتی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ پیغمبر اسلام وہ ذات ہے کہ جس کے ہر جز میں اعضاء میں معجزہ ہے۔ پیغمبر کا بدن کا ہر جز معجزہ نما ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ کہ خود پیغمبر اسلام
یہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں کا معجزہ تھا، پیغمبر اسلام کے کانوں کا معجزہ۔ ہم صرف جب بیدار ہیں تو اسی صورت میں، بیداری کی صورت میں ہم آواز کو سن سکتے ہیں، جب ہم سو جائیں اس وقت ہم سن نہیں پاتے۔ لیکن پیغمبر اسلام کے کانوں کا یہ معجزہ تھا کہ پیغمبر اسلام بیداری میں بھی سنتے تھے اور جب سوتے تھے خواب کی حالت میں بھی سنا کرتے تھے۔ یعنی یہ پیغمبر اسلام کے کانوں کا معجزہ تھا۔ اور اسی طرح پیغمبر اسلام کے ہاتھ کی انگلیوں کا یہ معجزہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ پانی کے چشمے پیغمبر کے ہاتھ کی انگلیوں سے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے پاؤں کا یہ معجزہ تھا۔ ایک صحابی جس کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری، انہوں نے آ کر پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ میرے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پانی لیا اور اپنے پاؤں پہ لگایا، لگانے کے بعد اس کنویں میں پانی ڈالا، وہ پانی شیریں ہو گیا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہاں تک کہ اسی طرح پیغمبر اسلام کے لاب دہن کا معجزہ بھی اسی میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جس کڑوے پانی میں اپنا لاب دہن بیٹھ دے، وہ کنویں کا پورے کا پورا کنواں جو ہے وہ شیریں ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی پیغمبر اسلام کے ہر قدم کا، ہر چیز کا معجزہ تھا۔ یہاں تک کہ نبی اور امام جب پیدا ہوتے ہیں تو ختنہ شدہ ہوتے ہیں، ختنہ شدہ ہوتے ہیں، ختنہ کروانے ختنہ شدہ۔ اور اسی طرح پیغمبر اسلام کی ولادت یا امام کی جب ولادت ہوتی ہے، امام کی ولادت اور نبی کی ولادت کے بعد اسے غسل کرنے کی، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پاک و پاکیزہ ولادت ہوتی ہے، والدہ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ عام خاتون بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے جب تک خون جو ہے وہ نہیں رک پاتا، اس کے بعد اس وقت تک غسل نہیں کرتی۔ جیسے ہی وہ خون سے پاک ہو جاتی ہے اسے غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور جبکہ اے نبی وہ نبی ہیں، امام وہ امام ہیں کہ جس کی والدہ جس امام کو پیدا کر دے، جسے جنم دے، نہ والدہ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے فرزند کو، امام کو غسل دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ دمت و ثاقبہ میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ نبی پیغمبر اسلام کی ایک یہ بھی خاصیت تھی معجزات میں سے کہ اگر ریتلی نرم زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی پاؤں کے نشانات دکھائی نہیں دیتے، زمین پر کوئی یعنی اس پاؤں کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر سخت پتھریلی زمین پہ پیغمبر چلتے ہیں تو پاؤں کا معجزہ یہ تھا کہ اس سخت زمین پہ، پتھریلی زمین پہ پاؤں کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے، یعنی وہاں پر نقش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، پاؤں کا معجزہ تھا۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی کہیں پہ کوئی پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، زمین اسے فوراً نگل لیا کرتی تھی۔ یعنی کسی نے بھی آج تک پیغمبر کا پیشاب اور پاخانہ نہیں دیکھا، جیسے ہی کرتے تھے فوراً زمین اسے نگل لیا کرتی تھی۔ یہ پیغمبر کے معجزات میں سے معجزہ ہے۔ اور پیغمبر وہ ذات ہیں کہ جس کا کوئی سایہ نہ تھا۔ پیغمبر وہ ذات ہیں کہ سورج کے سامنے بھی اگر ہیں تو ان کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ سفینہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کشتی میں چند لوگ سوار طوفان کشتی میں آیا،
کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ایک شخص جس کے ہاتھ میں صرف ایک تختہ جو ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے، صرف ایک تختہ اس کے ہاتھ میں آیا، جس کے سہارے میں وہ دریا سے سفر کرتا ہوا ایک ایسے کنارے پہ پہنچا، ایک ایسے جزیرے میں جا پہنچا کہ وہاں پر کوئی انسان نامی مخلوق موجود نہ دکھائی دی۔ جہاں تک جیسے وہ کنارے سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک داڑے مارتا ہوا بہت بڑا شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ داڑے مارتا ہوا شیر آیا، اور فوراً اس وقت وہ غلام پیغمبر تھا، اس نے ہاتھ بلند کیے کہ اے خدایا، پہلے دریا کی لہروں میں غوطے کھا رہا تھا، وہاں سے بچا، اب درندے کا لقمہ بنوں گا، میں پیغمبر کا غلام ہوں، مجھے اس درندے سے نجات دلا دے۔ اب یہ غلام کہہ کر اس نے خدا سے التجا کی، تو وہ شیر جو درندہ تھا وہ پیغمبر کے قدموں پہ آ کر قدم بوسی کرنے لگا۔ اس نے آ کر قدم بوسی کی اور اشارہ کیا، میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ شیر نے اسے اپنے اوپر سوار کیا، ایک باغ میں لے گیا، باغ میں جا کر اس نے میوے وغیرہ کھائے، کھانے کے بعد دوبارہ اشارہ کیا، اس کے اپنے پشت پہ سوار کیا، دریا کے ایک ایسے کنارے پہ لے گیا جہاں پہ کشتی موجود تھی، اور اس کشتی کے اوپر اس نے سوار کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب کشتی پہ سوار ہو رہا تھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ میں نے ایک پیغمبر کے غلام کی خدمت کی ہے، اور جب تک کشتی ہماری چلتی رہی وہ شیر وہیں پہ کھڑا ہوا ہمیں دیکھتا رہا۔ یعنی ہمیں غلام پیغمبر کا بننا ہے تو پیغام خالص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر، یعنی غلام پیغمبر بننا چاہیے، غلامی والا کردار ہونا چاہیے، ہمارا کردار غلاموں والا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارا کردار بتائے کہ ہم پیغمبر کے غلام ہیں۔ پیغمبر نے جتنی تبلیغات کی اپنے کردار کے ذریعے سے کی ہے، یہاں تک کہ کافر لوگ جو ہیں بے شک وہ اسلام کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اسے سوال کیا جائے کہ صادق کون شخص ہے، امین کون ہے، تو سوائے محمد کے کسی کا نام نہیں لیتے تھے، سوائے محمد کے کسی کا نام نہیں لیتے تھے کہ امین ہے، صادق ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، یعنی وہ امین ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہ ذات ہے کہ جو ہر حیوان کی زبان کو بھی جانتے ہیں، ہر حیوان کی زبان سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اسے سمجھا لیتے ہیں، اور اسی زبان میں بات کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمد الساکنہ میں یہ ہرنی کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک ہرنی کو باندھا ہوا ہے شکاری نے۔ ہرنی نے پیغمبر اسلام کو جیسے ہی دیکھا فوراً جو ہے وہ اپنی زبان میں بولی کہ یا رسول اللہ، میرے 2 بچے ہیں اور میرا دودھ بھرا ہوا ہے، آپ میری ضمانت دے دیجئے، میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا دوں۔ اب پیغمبر اسلام نے فوراً اس کی زبان کو سمجھا اور اس بکری ہرنی سے سوال کیا کہ من انا، میں کون ہوں؟ بکری نے فصیح عربی میں زبان دیا، انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ضمانت دی، وہ ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، بچوں کو بھی یہاں تک کہ ساتھ لائی اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ یہودی اس نے ہرنی کو بھی آزاد کر دیا
ہو گیا۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں، انہی کلمات کے ساتھ اپنے کلام کو اختتام دوں گا۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد، ہمیں ہر مقام پہ، جگہ جگہ پہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی یہ محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔